بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق افغانستان کے شہر غزنی سے تھا، اور آپ کے والد گرامی یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سلطان سبکت الدین ایک معمولی سردار تھے غزنی میں۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کے مقدر مکمل تبدیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے اور آپ کو ایک ایسا بیٹا عنایت فرمایا کہ جس پر نہ صرف اہل غزنی کو بلکہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے انہیں قیامت تک بجا طور پر فخر رہے گا، جن کا نام چار دانگ عالم میں ہمیشہ ایک خوبصورت یاد بن کر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا کئی دیگر جو سلطان ہیں، لیکن سلطان محمود غزنوی جب بھی دنیا کی تاریخ میں بادشاہوں کا تذکرہ ہوگا تو سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ ہر حال میں ہوگا۔ آپ کے والد گرامی سلطان سبکت الدین ایک روز ایسا ہوا کہ آپ شکار کے لیے نکلے، آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ اب جب جنگل میں گئے تو آپ کو ہرنی کا بچہ ملا۔ آپ نے وہ ہرنی کا بچہ اٹھایا، اپنے گھوڑے پر لادا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ آپ نے یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سلطان سبکت الدین نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہرنی کا بچہ جو میں نے اٹھا کے لے جا رہا ہوں اس کی ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے، یعنی وہ ہرنی واپس پیچھے آ رہی ہے اپنے بیٹے کی خاطر، اور وہ آپ نے دیکھا کہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ کو رحم آ گیا۔ آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو آپ نے آزاد کر دیا۔ یوں وہ ہرنی اور اس کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے خوشی خوشی جنگل میں غائب ہو گئے، اور سلطان سبکت الدین خالی ہاتھ واپس لوٹے گھر۔ جب وہ واپس گھر آئے تو رات ہوئی۔ رات آپ سوئے لیکن مقدر جاگ اٹھے۔ خواب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبکت الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس فعل سے جو آج تم نے کیا بہت خوش ہوا، اور تمہیں غزنی کی بادشاہت اس کے صلے میں ملے گی۔ یہ خوشخبری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلطان سبکت الدین کو غزنی کی بادشاہت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک آپ کو بیٹا عطا فرمایا کہ جن کے کارہائے نمایاں سے ساری دنیا واقف ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنا بہت پسند ہے۔ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں وہ عظیم لوگ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور زبان زد عام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو
دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتا دیا، فطرت کا اصول بتا دیا کہ رحم اسی پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آج کوئی دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو وہ یہ توقع چھوڑ دے، وہ یہ امید لگانا چھوڑ دے کہ جب وہ کسی مشکل، کسی ٹربل، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی غم کے اندر ہوگا تو کوئی دوسرا اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، رحم کے ساتھ پیش آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام، جو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور ابھی بچے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ تو جب ایک وہاں پر موجود بدو نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کر رہے ہیں، تو وہ بدو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بچوں سے اس قدر پیار ہے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی سے پیار نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت کو نکال دیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا۔ وہ لوگ عظیم ہیں جو دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے پیار رکھتے ہیں، جو دوسروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں، جو دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود تڑپ جاتے ہیں، دوسروں کو غم میں دیکھتے ہیں تو خود سکون میں ہونے کی بجائے خود بھی تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات انسان، ان کے ساتھ تو ہمدردی ہے ہی۔ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی الخلق و عیال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو پیار اور محبت سے پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو اس سے پیار ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عنایات کی بارش ہم پر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیاں ہم پر کریں اور اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی بارش ہم پر کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے لیے ان پر بھی ہم رحم بھی کریں، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ لہذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں، جو سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے، جو قدم اٹھاتے ہیں تو دوسروں کے لیے، جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسروں کے لیے، اور جو خوش ہوتے ہیں تو دوسروں کے لیے، ناراض ہوتے ہیں تو دوسروں کے لیے۔ ان کا ہر ایک لمحہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے اور دوسروں میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جو نیکی والے کام ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت والے کام ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔